سہیل اعجاز صاحب کیسے ہیں آپ آج؟ اللہ کا شکر ہے. تھینک یو فار ٹیکنگ دا ٹائم. آپ کا بہت بہت ٹو انوائٹ می. نہیں آئی ریئلی وانٹ ٹو ہیئر اباؤٹ یور ایکسپیرینس. آپ کا اتنا طویل ایکسپیرینس ہے, آپ نے ملٹی نیشنل کارپوریٹ ورلڈ کو 30 سال سے زیادہ دیے. آپ نے پھر نیشنل لیول لارج اسکیل انٹرپرائز پہ آپ نے بورڈ لیول پہ سرو کیا, پھر آپ نے اس ملک کو سرو کیا ایز اے منسٹر. تینوں ایریاز بہت مختلف ہیں اور بہت ڈفرینٹ لائف اسٹائل ہیں. اور آج کل اپنا بزنس ہے. اور آج کل آپ کا اپنا بزنس ہے, آپ انٹرپرنور بن گئے ہیں. تو مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وچ ون آف دیز تھری واز یور فیوریٹ ٹائم پیریڈ؟ میری زندگی کی 3 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ میرٹ ہونی چاہیے. جس جگہ پہ میرٹ ہونا وہاں بڑا مزہ آتا ہے کام کرنے میں. تو اس کا مطلب ہے اسٹیٹ اون انٹرپرائز میں مزہ آتا ہوں میں آہستہ آہستہ سب چیزوں پہ آتا ہوں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی منافقت نہیں ہونی چاہیے. مطلب میں کہوں یہ اب جیسے ہم لوگ ہر پولیٹیشین کو برا کہتے ہیں, لیکن اس کے مرتے ہیں اس کے ڈنر میں جانے کے لیے, تصویریں کھنچوانے کے لیے. مطلب سوشل بائک آؤٹ کرو. اگر میں آپ کو پسند نہیں کرتا کسی بھی وجہ سے, مطلب شکل کی وجہ سے نہیں, لیکن آپ کے آئیڈیاز کی وجہ سے, آپ کے کیریکٹر کی وجہ سے, تو پھر مجھے آپ کے انوائٹ پہ جانا ہی نہیں چاہیے, تاکہ اسے کم از کم احساس تو ہو کہ میں نے 50 بلایا 10 آئیں, تو سوچے بھائی 40 کیوں نہیں آتے میرے پاس. لیکن ایسا ہم نہیں کرتے. ہم یہ پیچھے گالیاں دے رہے ہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھے, اگلے دن جا کے سب سیلفی بنوا رہے ہیں اس کے ساتھ. تیسری بات جو مجھے سب سے بری لگتی ہے وہ کرپشن ہے. کمپلائنس ہے ہی نہیں. ہمارے گورنمنٹ کے جو بزنس رولز ہیں نا, اگر آپ پڑھیں, جو منسٹر اوتھ لینے کے بعد جو کوئی نہیں پڑھتا 30 صفحے کے, وہ اتنے اچھے ہیں کہ سیمنس کے بھی نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے کرپشن کی بات کی, میں تھوڑا ڈیویٹ کر رہا ہوں. 2008 میں سیمنز نے, آپ کا فارمر امپلائر نے $1.4 بلین کا سیٹلمنٹ کیا تھا کرپشن میں ان ارجنٹینا. یو ایس کو دیا تھا اور جرمنی کو دیا تھا, کیونکہ سیمنز کے ایگزیکٹوز ور انوالوڈ ان دیٹ لیول آف کرپشن. میں آپ کو بتا, اس کا پھر آپ نے دیکھا کہ میرٹ کے اوپر کیا ہوا. سیمنز از نو مور دا سیمنز اٹ واز. کلین اپ ہوا تھا, جاب ہوگا اوور. بٹ دیکھیں کارپوریٹ لیول پہ بھی جو لوگ اچھے تھے وہ اوپر چلے گئے, ہمارے جیسے جو لوگ گڑبڑ کر رہے تھے سب فارغ ہو گئے, جیل گئے. آپ کو پتہ ہے جیل گئے ہیں, میں نے دیکھا تھا سینٹرل بورڈ والے جیل گئے ہیں, سالوں سال عمر قید گئے ہیں. تو یہ ایکچولی یہ میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں کرپشن انسان ہے, ہر جگہ ہوگا. ارجنٹینا ہے سارا گندا ہے, تو وہاں کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا. اگر پریزیڈنٹ مارے گا, یہ کرے گا. اور وہاں کا بندہ تھا, اس کو سمجھ آئے گی اس طرح بزنس کروں, کیا کروں, باقی لوگ یہی کریں. اچھا اس میں صرف سیمنز نہیں تھی, اس میں ڈفرینٹ کمپنیز بھی شامل, ساری کمپنیاں تھیں, لیکن وہ کیونکہ امریکن بیک اپ پہ تھیں اور یہ جرمن پہ, تو انہوں نے کہا اس کا باجا بجا دو. باقی حالانکہ سب وہی کر رہی تھی کمپٹیشن. لیکن پوائنٹ یہی ہے نا کہ کرپشن تو پھر ہر جگہ ہے. کرپشن ہر جگہ, لیکن کرپشن کو زندگی کا نارم باندھنا غلط ہے. کرپشن تو دیکھیے آج سے نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تھی, فرعون کے زمانے سے تھی, حضرت ابراہیم کے, جب سے زندگی بنی ہے کرپشن ہے. حابیل قابل سے کرپشن ہے, مار دیا بچے کو, یہ بھی تو کرپشن ہی ہے نا, مورل کرپشن. انسان جب کمیونٹیز میں رہنا شروع ہوا بس کرپشن ہوتا, تو کرپشن شروع ہوئی. تو کرپشن از ناٹ اے پرابلم. پرابلم ہے کہ کرپشن کو آپ اپنی زندگی کا سسٹم بنا لیں کہ یہ تو دینا ہی ہے پیسے مجھے یار. اب آپ اس وقت پاکستان میں جائیں, سندھ گورنمنٹ, کسی بھی گورنمنٹ میں, یار یہ تو پیسہ دینا ہے, پیسے کے بغیر تو کام نہیں ہوتا. تو دین ایک طرح سے کرپشن تو نہیں ہوا نا, اٹس دا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے جو اللیگل منی جنریٹ ہو رہی ہے, جو بلیک اکانومی جنریٹ ہو رہی ہے, جو لوگوں کو کام نہیں مل رہا, یا ایک چیز جو 10 روپے کی بننی ہے اس میں سے 5 روپے آپ نے دے دیے, 5 روپے میں یہ میز نہیں بن سکتی نا اس طرح کی. تو وہ یا تو آپ یہ کریں گے 100 روپے کی چیز ہے 100 میں ہی دیں, 10 روپے آپ نے کرپشن کرنا ہے اس کے اوپر لگا لیں, جیسے ملیشیا میں یا یو اے میں کام پورا کریں گے. ہمارے یہاں کام میں سے پیسے لیتے ہیں کہ لوویسٹ ہو اور اس کے بعد پھر 40% دے دو. اب آپ لوویسٹ ہو کے 40%, تم بھی بزنس مین ہو, میں بھی بزنس مین, از اٹ پاسبل کہ آپ پورا کام کریں؟ مطلب اٹس بیونڈ مائی امیجنیشن کہ یہ ہو سکتا ہے. تو دیٹ مینس کہ بیسڈ آن دس کہ آپ کا جو وقت تھا اسٹیٹ کو سرو کرنے میں واز پروبیبلی یور اب میں نے وہاں سے 38 سال میں نے یہ سیکھا اور میرٹ پہ اوپر گیا. میرا تو کوئی رشتہ دار نہیں تھا جرمنی میں, نہ جرمن میرا باپ. اور آپ فرسٹ 20 میں تھے, یعنی میں فرسٹ پاکستانی تھا ایم ڈی, فرسٹ پاکستانی ایم ڈی بنا. پھر اس کے بعد گلوبلی اس وقت نان جرمن ہوتا ہی نہیں تھا. امریکہ میں بھی پاکستان وہ تھا جرمن ایم ڈی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرٹ نام کی چیز باہر, انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا کہ کم از کم میں جرمن سے 5-6 گنا اچھا ہوں گا, تو انہوں نے مجھے بنایا نا, ورنہ برابر بھی ہوتا تو نہیں بناتے وہ. ہاں لیکن پھر ان کا ڈائیورسٹی کوٹا بھی ہو سکتا ہے. نہیں, اس وقت تو ڈائیورسٹی کا نام ہی نہیں تھا سر جب میں بنا تھا. اچھا کوٹا نہیں ہوتا تھا,
कुछ नहीं। ये तो सारी कहानी So, आई है pure 99-2000। जी 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 बिल्कुल। ये तो 99-2000 में बातें आई, उससे पहले तो ये तो अमेरिकन ने स्टार्ट किया ना कि डाइवर्सिटी फलाना, क्योंकि वो इमिग्रेंट सोसाइटी थी। जर्मन वॉज नेवर एन इमिग्रेंट। आज भी वहाँ क्रेडिट कार्ड सबसे कम इस्तेमाल होता है कैश के इकॉनमी। जर्मन इज़ वेरी कंजर्वेटिव, वेरी 25 साल तो उनको फर्स्ट नेम पे आने में लगता है।